اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ریاض الصالحین کا جلد اول اس کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے تقوی کے عنوان سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم اور خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک بوند کر کے کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن سے بھی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں اس کا اثر اور اس کا فہم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، تاکہ ہم اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو عمل بھی کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف۔ جیسے ذکر ہوا باب نمبر 6 تقوی کا بیان، یہ تقوی آج کا یہ چیپٹر جو ہے اس کا موضوع ہے۔ تقوی ایک بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، بہت ہی بڑا سبجیکٹ، اور بہت ہی ریپیٹ ہو کے آنے والا، بہت ہی بار 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 یہ اس موضوع جو ہے یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تقوی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یا ایک ایسی کنڈیشن ہے، یا ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی مومن کا ایک جو ایکسٹریم، جو پیک یا چوٹی کا جو اس کا چوٹی کا اس کا کردار ہے، یا چوٹی کے اس کا جو لیول ہے اس کے ایمان کا، اس کے عقیدے کا، اس کے عمل کا، ان میں یہ شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ صبر ہے، جیسا کہ شکر ہم نے ذکر کیا، شکر اور صبر، اسی طرح تقوی، یعنی یہ جتنا زیادہ انسان اپنے ایمان میں، جتنا زیادہ انسان اپنے عمل میں، عمل صالح میں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو یہ درجے جو ہیں حاصل ہوتے جائیں گے، اور تقوی بھی اعلیٰ درجوں میں سے یا چوٹی کے جو مقام ہے ان میں یہ شامل ہے درجہ تقوی بھی۔ تقوی در حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پہ ہی کئی گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بار بار اس کو قرآن مجید میں بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث میں بھی یہ چیپٹر، یہ چھوٹا سا بالکل چیپٹر ہے، اس میں میرا 3 یا 4 حدیث ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ تقوی در حقیقت کیا ہے، ہم بڑے آسان سی اور سادہ سی زبان میں اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو تقوی وقع سے نکلا ہے، وقع، واو قاف اور یا، وقع۔ اس کا مطلب ہے، اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے اس کا بچنا، اور دوسرا مطلب ہے اس کا ڈرنا، بچنا اور ڈرنا۔ اور جو شخص بچتا ہے یا ڈرتا ہے، اس ٹرمنالوجی کے تحت اس کو متقی کہا جاتا ہے، متقی یعنی بچنے والا یا ڈرنے والا، اور عام فہم معنوں میں اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچنا یا ڈرنا کس چیز سے ہے، اس کی ڈیفینیشن میں ایک بہت ہی مشہور، ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری آیات بھی ہیں جو اس کی ڈیفینیشن کی طرف دلالت کرتی ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں،
سب کا کوٹ کرنا یہاں پر ممکن بھی نہیں، لیکن ایک جو بہت ہی مشہور اور سب سے زیادہ جو ریلیونٹ حدیث ہے، جو اس کے ڈیفینیشن یا اس کا معنی سمجھنے کے لیے، وہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا، یہ دو صحابہ کی آپس میں ایک گفتگو ہے، تو کہ انہوں نے پوچھا، حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، مجھے تقوی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کبھی کوئی خاردار پگڈنڈی پہ چلے ہو، خاردار پگڈنڈی یا ایسی پگڈنڈی یا ایسا رستہ، چھوٹا سا ایسا تنگ رستہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں وہ اگی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر اس پہ چلے ہو تو تم کیسے چلتے تھے، کہ تمہارا چلنا کیسا ہے اس کے اوپر؟ تو پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ وہاں پر چلتے ہوئے اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو بچا کر چلنا، تاکہ وہ کسی کانٹے سے، کسی جاڑی کے ساتھ الجھ نہ جائیں، اور تاکہ کوئی زخم یا چوٹ یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے، تو ان جھاڑیوں سے، اس کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں ان سے بچ بچ کر چلنا پڑتا ہے اس رستے میں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابی بن کعب انہوں نے کہا کہ ہاں یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ یعنی تقوی، کسی آپ رستے پر چل رہے ہیں، آپ کسی منزل کی طرف گامزن ہے، تو اس منزل کی طرف گامزن جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں، اس رستے پہ چلتے چلتے آپ کو کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، کچھ مصیبتیں آ سکتی ہیں، آپ کو ادھر ادھر سے کچھ انویٹیشن آ سکتی ہیں، آپ ایک سیدھے رستے پر چلتے جا رہے ہیں، آپ کو دوسری طرف آپ کے ذہن کو بہکایا جا سکتا ہے، آپ کو دوسری طرف مائل کیا جا سکتا ہے، آپ کو اس رستے کو چھوڑنے کی مطلب چھوڑنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے، آپ کو اس میں کچھ مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے، ان ساری چیزوں سے بچ کر آپ کو صرف اسی ایک ہی رستے پر چلتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ یہ اس حدیث یا اس جو روایت ہے جو دو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب بچنا یا ڈرنا، وہ جو اصطلاحی معنی ہے شریعت اسلامی میں، شریعت نبوی میں جو اصطلاحی طور پر بچنا یا ڈرنا یا یہ تقوی جو ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ کے احکامات یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان سے دور کرتے ہوں، یا ان کی مخالفت کرتے ہوں، یا ان سے گناہوں کا سبب بنتے ہوں۔ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی نیت، کوئی بھی ایسا شغل، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، چاہے وہ باطنی طور پر ہو، اگر وہ ہمارے اسلام کی کسی بھی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور ڈرنا کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ نے جو ہمیں بتایا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو تمہارے لیے عذاب بھی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا، اس کے قیامت کے دن اس کے انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا، ہر وقت اپنے سامنے یہ رکھنا کہ اگر میں نہیں اللہ کو دیکھ رہا، یا میں اس کا قابل نہیں، یا میری کنسنٹریشن اس لیول تک نہیں پہنچی کہ میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں، تو کم از کم یہ یقین رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اپنے آپ کو رکھنا کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو پائے جو کسی بھی طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو، اس کے کسی حکم کے، اس کی کسی رسپانسبلٹی کے خلاف ہو، جو آپ کے گناہوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ تو اس سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے ڈرنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے حساب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جو آپ کو اللہ کے رستے سے یا ایک صراط مستقیم سے ہٹانے کی طرف راغب کر سکتی ہیں۔ تو یہ تقوی ہے۔
میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ مطلب اس کی اتنی لمبی ڈیفینیشن ہیں اور اس کے اتنے زیادہ موضوعات ہیں، اتنی زیادہ اس کے بارے میں احادیث ہیں، اتنی زیادہ آیات ہیں کہ وہ سب ایسا گڈ مڈ ہے کہ اتنے زیادہ مطلب الفاظات بیان کیے جا سکتے ہیں جس کا یہاں پر ممکن نہیں۔ بہرحال عام فہم معنوں میں یہی اس کا مطلب ہم اگر لے کر آگے چلیں تو ہمیں آگے آنے والی کچھ آیات اور جو 3-4 احادیث ہیں ان کو ہم جب دیکھیں گے تو اس کا ایک سینس جو ہے وہ ہمارے ذہن میں مزید واضح بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑا عام فہم کا ٹاپک ہے جس کو ہم کبھی اگنور بھی کرتے ہیں اور کبھی لاشعوری طور پر ہم اس کو اپنائے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ہم لاشعوری طور پر، جیسے صبر ہے، صبر، نماز وغیرہ، روزے وغیرہ، جو اب جن کو نماز پڑھنا، جو نماز پڑھتے ہیں سارے وقت کی، یا روزے رکھنے میں اپنا عمل جو ہے وہ اچھا رکھتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کے رکھتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ لاشعوری طور پر بھی یا ان کے ذہن بھی نہیں آتا کہ وہ ایک صبر والا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف جو حکم ہے اس کو، رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے جا رہے ہیں اور وہ صبر کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ بھی ہے کہ بہت سارے معاملوں میں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کیئرفل رہ کے چلاتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب ذہن میں رکھتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے، اس طرح سے کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یا اس طرح سے کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے ہمیں۔ تو در حقیقت یہ سارے اعمال ہمارے جو ہیں جس میں ہم کچھ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رہیں اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھیں، جتنی بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ تقویٰ کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہاں، البتہ اس کی جو اوپر والی سٹیجز ہیں اس میں کوئی بڑی آزمائش یا بڑی تکلیف یا کوئی بڑی مصیبت آ جائے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہو یا کوئی آزمائش آ جائے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میرا بندہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ چیزیں اس میں ہمیں پھر زیادہ دپودو کرنی پڑتی ہے، زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ چیزیں ہمارے اوپر کھل کر واضح ہو جاتی ہیں کہ نہ، ہاں، اس بارے میں ہمیں کچھ پریشانی لاحق ہے اور اس بارے میں ہمیں کچھ آزمائش ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے۔ بہرحال اس میں جب ہم آگے بڑھیں تو شروع میں کچھ آیات جو ہیں قرآن مجید کی وہ کوٹ کی گئی ہیں، اور ان آیات میں جو سب سے پہلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کوٹ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ آیت، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت جب ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے یا قرآن کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہوئے جب یہ ہم نے آیت پڑھی تھی تو اس وقت ذکر ہوا تھا اس آیت کی بیک گراؤنڈ، یا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت سننے کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، اپنے خوف کا، اپنے ڈر کا تذکرہ کیا کہ اے رسول، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہی بہت مشکل کام ہے صحابہ کے لیے۔ ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں جسے کہتے ہیں عام طور پر، صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آیت آئی تو وہ تڑپ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیت نازل کر دی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ہے، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس قدر اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ کنسنٹریٹ کرے اور حق ادا کرے؟ یہ تو ممکن نہیں لگتا۔ تو پھر جب صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کے بعد پھر اسے اگلی آیت جو یہاں پر کوٹ کی گئی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ پس تم ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ یعنی جو پہلی آیت ہے صحابہ کے جو ریزرویشن تھا یا ان کی جو ڈر تھا، خوف تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اس کے بعد پھر یہ آیت جب نازل ہوئی کہ پس اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی یہ پچھلی آیت جو ہے اسی کو فردر تھوڑی سی ایکسپلین کیا گیا کہ کم از کم اتنا تو ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد صحابہ میں تھوڑا سا مطلب ریلیکسیشن آئی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، کچھ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی دوسری آیت جو ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم،
تو پس تم ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یہ بھی ہمارے لیے اتنی چھوٹی یا اتنی آسان آیت نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈر لو، کبھی چھوڑ دو، کبھی مطلب جہاں تک ممکن ہو ڈر لو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جتنی تم طاقت رکھو۔ اور اس کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں دی ہیں وہ کتنی ہیں، انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں، اس کو جو ہمت اور جو استطاعت اس کو دی ہے وہ کتنی ہے، اس کا وقت اس کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ طاقت کے طور پر ہے، اس کو جو فہم و فراست اللہ نے دی ہے، سوچ سمجھ رکھنے کی، وہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی طاقت ہے، یہ ایک قسم کی سکل ہے۔ جو انسان کو صحت دی ہے وہ اس کی سکل ہے یا طاقت ہے اس کی، جو انسان کو مطلب یہاں پر فیسیلیٹیز دی ہیں، اس کا رہنا بہنا، گھر، اس کا کاروبار، مال اور خاندان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ کے ڈر پر قائم رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں۔ یہ آیت یعنی کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دیتی ہے، لیکن اتنی ریلیکسیشن نہیں کہ ہم بڑے پرسکون ہو جائیں۔ اس میں بھی ہمیں ضرور پکڑ ہو سکتی ہے کہ ہم کہاں پر ہم اللہ کے خوف کو یا اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر اپنا سکتے تھے، جہاں پر ہم نے نہیں کیا، کہاں تک ہم نے دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کی رونائیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، جس میں ہم اللہ کے فرامین کو بالکل فراموش کر دیا، یا اس میں ہم نے اتنی کوشش جتنے ہم کر سکتے تھے، اتنی طاقت جتنی ہم صرف کر سکتے تھے اللہ سے ڈرنے کے لیے، وہ ہم نے کی ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں یہ بہت ہی، یہ تقویٰ کی طرف جو مطلب انویٹیشن ہے، یہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ دو آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہے قرآن مجید کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور تغابن کی آیت نمبر 16۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہے جہاں پر سورہ احزاب کی آیت کا جہاں پر تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اسی طرح اسے آگے جو آیت جہاں پر کوٹ ہے طلاق کی اور تقویٰ کے حکم کے بارے میں طلاق کی یہ آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے گناہوں سے اور ایسے کاموں سے جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی طرف مائل کرتی ہوں، تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے کہ ہم اگر یقین رکھیں کہ ہمارے نصیب میں جو رزق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کرنا ہے، وہ رزق تو ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی مجلس میں ہم نے یقیناً کہ یہ یقین رکھو کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا، چاہے دنیا کی جتنی مرضی طاقتیں وہ تم سے وہ دور کرنا چاہیں تمہارے نصیب سے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں، تم چاہے جتنی مرضی طاقت کوشش کر لو، وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتا۔ یہ اس حدیث کا مطلب تھا جو ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی۔ تو اس طرح سے ہم اگر یقین رکھیں کہ ہمارے نصیب میں جو رزق ہے وہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا، جو مرضی ہم کر لیں، جو جیسی مرضی تگو کر لیں، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، جو ہمارے نصیب میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو ہم بہت سارے گناہوں کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، خاص کر ہم اپنے کاروبار کے معاملات میں، اور جو ہم کمائی کرتے ہیں مال و دولت سے مطلب ہماری روزگار جو ہے، اس معاملے میں چاہے ہم اپنی جاب کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنی تجارت کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور اگر میرے نصیب کا مجھے ملنا ہی ہے تو میں کیوں نہ اس کو حلال رکھنے کی کوشش کروں،
کیونکہ چاہے میں حلال کام کروں یا حرام کام کروں، میرا رزق تو اتنا ہی ہے جو لکھا گیا، اور اگر میں اپنے آپ کو حلال کے اوپر قائم رکھوں گا تو مجھے جو بھی رزق ملے گا وہ الحمدللہ حلال کی کیٹیگری سے ملے گا۔ لیکن اگر میں نے کچھ حرام کے نتیجے میں کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب مجھے جو رزق ملے گا یقیناً وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ میرے نصیب میں تو تھا، جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، چاہے میں کوشش جتنی مرضی کروں۔ تو یہ جو ہم اپنا رزق جو کماتے ہیں، خاص کر اپنی جاب وغیرہ جو کاروبار وغیرہ، اس میں یہ بہت اہم ہے یہ حدیث، کہ اس کا ہی ایک دوسرا ورژن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر، اور اس ڈر کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی سے آگے سورہ انفال کی یہ آیت ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کو ٹکٹولیں اور اپنے ارد گرد کے احباب کو دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ افراد ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے پرسکون نظر آتے ہیں، بڑے آرام سے بات کرتے ہیں، بڑی طمانینت ہوتی ہے ان کے چہروں پر، اور وہ جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے یا ان کے ساتھ جب مسائل شیئر کیے جاتے ہیں تو وہ بڑے ہی حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور بڑے آسان فہم انداز سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے ہمیں۔ تو وہ ان کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی جو ہے وہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے اس دنیا میں ان کی اپنی طبیعت میں بھی مطلب عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے نتیجے میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت جو ہے، یہ بصیرت جو ہے یہ آپ کے ذہن اور آپ کا جو حکمت ہے اس سے بھری ہوئی یہ دانائی ہے آپ کی، جو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ تم سے برائیاں دور کر دیتا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ تین بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ذکر ہوئیں کہ حق اور باطل کے درمیان بصیرت عطا فرما دیتا ہے، برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس تعارف کے بعد ہم جب حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 69 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بابت ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے پھر فرمایا پھر یوسف علیہ السلام ہے، جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بابت بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ نے پوچھا تو تم کیا مجھ سے عرب کے خاندانوں کی بابت پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں 3 ڈیفرنٹ ٹاپکس کور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم تقوی کے ٹاپک کو مد نظر رکھیں تو اس حدیث میں جو سب سے پہلا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ان لوگوں کے بابت بتائیے جو سب سے زیادہ معزز ہیں، یعنی اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے اور بہت سی جگہوں پر، یعنی قرآن مجید میں تقریباً 250 کے قریب، کہیں پر 236 ہے، کہیں پر 254 آیات ہیں، تقریباً 250 کے قریب آیات ایسی ہیں جو تقوی کو ایڈریس کرتی ہیں، جو تقوی کی اہمیت اور تقوی کے جو فوائد ہیں، یا تقوی کے متعلقہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات یا ان کی جو فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے،
ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں، تقریباً 250 کے قریب آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے مطلب ہمیں کوٹ ملتے ہیں، تو وہ بہت اہم آیات ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہیں پر ان کو ڈراتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کو بشارتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ معزز، اللہ کے قریب تقوی رکھنے والا جو ہے وہی زیادہ معزز ہے۔ اسی اگلی حدیث ہم دیکھیں، حدیث نمبر 70 جو ہے، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب ہے، سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، بس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش ہی عورتوں کے بارے میں تھی۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ یہ بڑی سرسبز و شاداب اور بڑی پر رونق ہے، بڑی اٹریکشن والی دنیا ہے۔ اس دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کی جو اٹریکشن یا رونائیاں یا اس دنیا کی جو زینتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کو آزمائش کے لیے بنایا، جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے قرآن مجید میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے سارا کچھ، تو پس وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، پس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم یہاں پر دیکھیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَاء، کہ اور بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کے بابت ہی تھا۔ اب یہ فتنہ جو ہے اس کا کچھ اور جگہ پہ بھی تذکرہ ہوا، یہ ہمارے لیے اہم بھی ہے کہ عورتوں کا فتنہ کیا ہے۔ عورتوں کا فتنہ بہت سارے معاملات میں بہت سارے ڈفرینٹ طرح سے آ سکتا ہے، لیکن جو دنیا کی رونائیوں اور دنیا کی اٹریکشن میں جو اس کا تذکرہ آتا ہے وہ دو طرح سے ہے، یعنی کہ ہم اگر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فتنہ تو ڈبل آزمائش ہے، دوہری آزمائش ہے ہمارے لیے۔ دوہری آزمائش کس طرح ہے کہ مرد جو ہیں وہ طبعی طور پر یا فطری طور پر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے خواہش کو، مطلب وہ ہر وقت وہ ایک نفسانی خواہش ان کی رہتی ہے عورت کی طرف رغبت کرنے کی، یہ مرد کی ایک فطرت کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرد کی ایک فطرت جو ہے وہ ہے عورت کی طرف رغبت کی، اور عورت جو ہے آج کل کے خاص کر آج کل کے معاشرے میں وہ عورت کو اپنے آپ کو اس طرح سے بناتی سنوارتی ہے یا اس طرح سے وہ پوز کرتی ہے کہ مطلب میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کہ وہ ایکچولی در حقیقت وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے، مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کرتی ہے عورت، اکثر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیا میں جو ہو رہا ہے اور فیشن میں اور آج کل کے جو نت نئے اور بازاروں میں چلے جائیں اور مطلب بہت سارا ذکر کیا جا سکتا ہے، تو یہ ڈبل آزمائش اس طرح ہے کہ ایک تو مرد جو ہے اس کی ایک طبعی خواہش جو اپنی جو اس کے لاشعور میں جو چھپی رہتی ہے ہمیشہ جبلت اس کی، وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور پھر اس اوپر سے اگر بازار میں یا میڈیا پر یا ادھر ادھر عورتیں اس حالت میں نظر آ جائیں کہ وہ اور زیادہ اٹریکشن کا باعث ہوں، تو وہ ان کے اوپر ایک ڈبل آزمائش آ جاتی ہے، ان کو پھر اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط انداز سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو ایک دوہری آزمائش ہے یہ عورت کا فتنہ جو ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ہاں یہ بہت بہت اہم بات ہے کہ آج کل عورت جو ہے اکثریت تو نہیں، لیکن عورت نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا ہوا ہے، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی آگے بڑھ چکی ہیں کہ اپنے دین میں اور اپنے تقوی میں کہ وہ بہت سارے مردوں کو بھی پیچھے جوڑ چکی ہیں، اور یقیناً یہ آج نہیں، یہ بہت عرصہ سے ہے، لیکن عام معاشرے میں کھلے معاشرے میں جب دیکھیں تو پہلے وقتوں کی طرح آج بھی ماحول کچھ ایسا ہی ہے کہ عام طور پر یا عام
مطلب چال روزمرہ کے معاملات میں باہر کی دنیا میں جب ہم گھومے پھریں تو ہمیں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات کے نظر آ جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر عورت کا فتنہ جو ہے وہ اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو دنیا کی محبت کی طرف راغب کرتا ہے, اور اس میں شیطان جو ہے بڑے آسانی سے اس کی طرف مائل کرتا ہے, کیونکہ عورت اور مرد دونوں کی طبیعت ہی اس طرح کی ہے, اور ان کی طبیعت کے مطابق جب شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ زیادہ آسانی سے ان کو گھیر لیتا ہے, زیادہ آسانی سے ان کو مطلب قائل کر کے وہ مطلب اس طرف لے آتا ہے. تو لہٰذا عورتوں کے فتنے سے بچنے کا یہاں پر دوہری ایفرٹ ہمیں کرنی ہے, دونوں کو, عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اور دنیا کی جو رونائیاں ہیں اس کے علاوہ دنیا کی رونائیاں وہ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھی, کچھ احادیث بھی پڑھی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی یہ آسائشیں اور جتنی بھی دنیا میں مطلب زینتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ صرف آزمائش ہی ہے, اور یہ دنیا جو ہے یہ متاع دنیا جو ہے وہ یہ تو دھوکہ ہے, دھوکے کی جگہ ہے, جیسا کہ ذکر ہوا کہ جتنی آسانی اور جتنی پرآسائش اور جتنی اٹریکٹ فل زندگی آپ گزاریں گے اتنا ہی آپ در حقیقت جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا ان آسائشوں سے بچ کر اپنے آپ کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کر اللہ کے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اس دنیا میں ظاہری طور پر تو کچھ مشکل زندگی گزاریں گے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ہمیں آسانیاں ملیں گی. تو یہ دنیا دھوکہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو یہاں پر آسانی کی زندگی چاہتا ہے اس کو بعد میں تنگی کی زندگی ملے گی, عذاب کی زندگی, اور یہاں پر جو تھوڑی بہت محنت مشقت کرنا چاہتا ہے آسانی کو پشے پش ڈال کر صرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کے اوپر وہ قائم کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو تھوڑی سی آزمائش یا تھوڑی سی سختی جھیل لیتا ہے اس دنیا میں, تو وہ در حقیقت بعد کی آسانی جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے, اپنی طرف کو لے کے جا رہا ہے. اسی طرح اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 71. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا, پرہیزگاری کا, پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت, پرہیزگاری یا تقوی کی, پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا. اس حدیث کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت ہی اہم دعا ہے ایکچولی, جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اپنانی چاہیے. اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اے اللہ ہمیں تو بخش, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا, تقوی کا یا پرہیزگاری کا, پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا. تو یہ حدیث جو ہے ایکچولی بہت ہی اہم دعا ہے, بہت ہی اہم دعا ہے, جس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ہم نے دکھائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت, پرہیزگاری, پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتے تھے. تو یہ پرہیزگاری کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما, یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ ہمیں سیکھنی چاہیے. میں اگر واضح الفاظ میں کہوں تو مجھے یہ دعا کا پتہ ہے, لیکن میں نے اس طرح سے زبانی یاد نہیں کی, اس طرح سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. تو آج میں چلو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ میں یہ دعا تھوڑے سا اور اچھے طریقے سے یاد کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں تھوڑا سا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی لے کے آؤں, کبھی نماز کے بعد یا کبھی. تو یہ دعا جو ہے ہمیں اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم سیکھ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے 72. حضرت ابو طریف ہے بن حاتم طائی سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری والا عمل اختیار کرے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کسی بارے میں کھا لی ہے, کسی کام کے بارے میں یا کسی عمل کے بارے میں کوئی قسم کھا لی ہے, کوئی منت اس طرح کی مان لی ہے, اور بعد میں آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, تو اس میں پھر وہ قسم کو توڑ دینا
اور پھر زیادہ پرہیزگاری والی جو زیادہ پرہیزگاری والا جو عمل ہے اس کو اپنانا، یہ اس کی ترغیب ہے یہاں پر۔ اس کے فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہے کہ اس میں تقویٰ کے التزام میں تاکید ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی معصیت پر قسم کھا لی، کسی گناہ پر یا کسی بھی ایسی چیز پر قسم کھا لی، تو قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور معصیت یا خلاف تقویٰ کام کا ارتکاب نہ کرے۔ معصیت جہاں پر آیا ہے، معصیت یا کسی گناہ کی طرف یا کوئی ایسی کام کی طرف قسم کھا لی جو پسندیدہ نہیں ہے، تو یقیناً اس کے بارے میں تو قسم توڑنا ہی ہے اسے، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، اور تقویٰ کے خلاف کوئی بھی اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو نہ کرے۔ یہ اس کے معنی میں یہی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام یا ایسے کام کی قسم کھا لیے جو پسندیدہ عمل نہیں، جو گناہ کا کام ہے، یا گناہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی کام ہے جو پسندیدہ نہیں، جس کو ترغیب نہیں دی گئی، تو اس کو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر کے اس سے جان چھڑا لینا جو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اس میں حدیث میں ایک یہ بھی ہے، اس حدیث کو ہم دوبارہ اگر دیکھیں تو پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھیں۔ اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات مطلب کوئی آپ عمل کر رہے ہیں یا اپنے آپ سے اپنے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا یا ایسا کرنے کی کوشش کروں گا، تو کوئی آپ کو اس کے مقابلے میں کوئی ایسا دوسرا عمل لگے جو اور بھی زیادہ بہتر ہو، تو آپ کو اس کو اپنانا چاہیے، اس کے اوپر زیادہ پھر توجہ دینی چاہیے۔ بہتر جو عمل ہے وہ اس کی طرف زیادہ راغب رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ اگلی آخری حدیث ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے بھی رائے لیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 73، حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا یہ حصہ ہے، یہ حدیث جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو کام کرنے کے کہے امت کو، اس میں یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقویٰ اختیار کرو، نمازوں کی ادائیگی جو ہے اس میں اپنے آپ کو قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حاکموں کی اطاعت کرو۔ حاکموں کی اطاعت یہاں پر ہے کہ اگر آپ کے حاکم جو مسلمان حاکم ہے ان کی اطاعت کرنے کا ہے، لیکن یہ مسلمان حاکموں کی اطاعت بھی تب تک ہے جب تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے نہ روکیں۔ اگر مسلمان حکمران بھی آپ کو کس دین پر عمل کرنے سے روکے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، یا اس طرح کے کوئی عمل کریں، تو اس کے اوپر بھی رکنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی احادیث تھیں۔ اس کا ٹاپک جو اتنا وسیع ہے، بلکہ میرے ذہن میں بہت ساری آیات ایسی آ رہی ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں پر اہم ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور آیات بھی اتنی زیادہ ہیں کہ مطلب کوٹ کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملوں میں ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی بہت فضیلت بھی بیان کی اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ ایک بہت ہی مشہور ابھی رمضان گزرا ہے، اس کے بارے میں بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے جو ہے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، یا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یعنی کہ بہت سارے اعمال جن کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اللہ نے، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرضیت والے معاملات ہیں، ان کا اصل جو ہے تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب انسان اپنے فرض اعمال کی طرف اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کا تقوی ہی اختیار کرنے کی کوشش میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی فہم اور فراست عطا فرمائے۔ جی، اس کے بارے میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آج ضرور وہ ہم سے بیان کریں کچھ۔ جی، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ اتوار کو ہم سورہ نساء کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.